بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سپریم کورٹ میں ایک انتہائی اہم کیس تھا اور یہ کیس تھا ارشد شریف مرڈر کیس، جس کی کہ اس کی آج باقاعدہ سماعت ہوئی اور چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک 5 رکنی لارجر بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماعت کی۔ اور جیسا کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ جب جب یہ کیس زیر سماعت آیا ہے تو بغیر کسی ہم کہیں گے کہ بغیر کسی کنکلوژن تو دور کی بات ہے، بغیر کسی ڈیولپمنٹ کے، بغیر کسی پروگریس کے یہ کیس جو ہیں وہ ایڈجرن ہوتے رہے ہیں اور آج بھی یہی ہوا ہے۔ لیکن اس میں کچھ جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ نوٹیبل چیزیں ہیں، واقعات ہیں جو کہ مینشن کرنا ضروری ہیں آج کی سماعت کے، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ ہماری عدالتیں، ہماری حکومت، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ کتنا سیریس ہیں اس معاملے کو حل کرنے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں وہ اس کیس کو کتنا حساس اور کتنا پیچیدہ سمجھتی ہیں کہ ابھی تک اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں ماری جا رہی ہیں اور کوئی ہیڈ وے نہیں مل رہا، کوئی کلو نہیں مل رہا، جبکہ اس کیس کو 1 سال سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ تو آج کی سماعت کا احوال جانیں گے عدیل سرفراز سے۔ عدیل، کیا ہوا، ایک اوور ویو دیجیے گا سماعت کے دوران۔ سر، آج چیف جسٹس کی سربراہی میں جو 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کے لیے آیا کمرہ عدالت میں، تو سب سے پہلے اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت کو بتایا کہ وقت کام تھا، رپورٹ کل ہی آئی ہے، اب وہ آپ کے سامنے ہم نے جمع کروا دی ہے۔ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے، خصوصی یہ انٹرم رپورٹ ہوگی ظاہر ہے؟ جی آبویسلی عمل درآمد رپورٹ اس کو کہہ سکتے ہیں، جو اب تک انہوں نے کیا، اور اس کا جو لب لباب بتایا گیا وہ یہی تھا کہ جو انٹرپول ہے اس کے ساتھ کورسپونڈنس ہوئی ہے ان کی کوئی ایک سوال کے اوپر ہی ان کی جو کورسپونڈنس کی وہ تھیوری تھی وہ دم توڑ گئی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا کوئی ٹریٹی ہے جس کے تحت آپ لوگ ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے، لیکن بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ گورنمنٹ بھی اس حد تک جتنی سنجیدگی ان کو دکھانی چاہیے اس معاملے کے اندر وہ نہیں دکھا رہی، اور شاید جو سپریم کورٹ میں معاملہ ڈیلے ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ حکومتی سستی بھی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور چیف جسٹس بار بار اصرار تو کر رہے ہیں اور ریمارکس بھی دے رہے ہیں، آبزرویشنز بھی دے رہے ہیں، مگر جو جے آئی ٹی ہے اس کے ہاتھ لگتا ہے بندھے ہوئے ہیں۔ اور کینیا گئے وہ لوگ، دبئی گئے، یو اے ای گئے، کچھ شواہد انہوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ ایسے آبویسلی جب دوسرے ممالک ملوث ہوتے ہیں اور وہ آپ کے دوست ممالک کہے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ نے ڈیل کرتے ہوئے کافی آپ کو ڈیلیکیٹلی ہینڈل کرنی ہوتی ہیں چیزیں۔ اب وہ آبویسلی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے کینیا، اور وہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، مگر پروسیجرل مینر کے اندر، جیسا کہ آج چیف جسٹس نے کہا کہ جو ایک ان کا اپنا طریقہ کار ہے اس طرح سے وہ ہماری مدد کر رہے ہیں یا جو معاونت کر رہے ہیں، مگر جو ہماری خواہشات ہیں شاید اس پر وہ نہیں کر رہے۔ دوسری طرف آج چیف جسٹس نے کچھ اہم آبزرویشنز دی ہیں اس کیس کے اندر۔ ایک موقع کے اوپر انہوں نے پہلے تو اپنا اب کہہ سکتے ہیں ڈسکمفرٹ شو کیا اور یہ کہا کہ اطمینان، ڈسکمفرٹ یا ڈس اپوائنٹمنٹ بھی شو کی۔ انہوں نے کہا کہ میں کافی زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوں اس تمام تر ایپیسوڈ سے جو ہوا ہے اس پورے ایپیسوڈ میں، اور جو انویسٹیگیشن ہے وہ بالکل ایک سٹینڈ سٹل پہ ہے اور آگے نہیں، وہیں رکا ہوا ہے بالکل۔ اور آج بھی انہوں نے اپنے ان جذبات کا اظہار ایک مرتبہ پھر کیا جو گزشتہ سماعت پر کیا تھا، اس رپورٹ کے حوالے سے جو میڈیا پر پبلک ہو گئی تھی، نشر ہو گئی تھی، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر۔ انہوں نے آج پھر پوچھا کہ وہ کس نے لیک کی تھی، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو کرائم کمٹ کیا گیا ہے کینیا کے اندر ایک جرنلسٹ کے ساتھ وہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہاں پر جو ایک وکیل ہیں جویریہ صدیق، جو کہ دوسری بیوی ہیں ارشد شریف صاحب کی، ان کے وکیل تھے، ایک ینگ لائر ہیں، انہوں نے عدالت میں پیش ہو کر یہ بتایا، انہوں نے ایک ہوم ورک تیار کیا اور پراپر ایک پٹیشن، ایک متفرق درخواست یا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کنسائز اسٹیٹمنٹ کی صورت میں انہوں نے عدالت میں جمع کروایا کہ یو این کی کچھ کمیٹیز ہیں جو فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے بھی کام کر رہی ہیں، اور جو ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز ہوئے ہیں کچھ جرنلسٹ کے، ان کے اوپر بھی وہ کام کر رہی ہیں اور دوسرے ممالک کے ساتھ وہاں پر جا کر وہ تحقیقات کرتی ہیں اور اپنا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمل اپنا کام کرتی ہیں۔ انہوں نے یہاں پر جمال کشکوگی کا بھی ذکر کیا جو ایک سعودی جرنلسٹ تھے جن کو غالباً استنبول میں یا ٹرکی میں ہی کہیں پر ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کی بھی تحقیقات یو این کی ہی ایک کمیٹی اسی طرز پر بنی ہوئی کر رہی ہے، اور یہ کمیٹیز آلریڈی بنی ہوئی ہیں، آپ نے صرف ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، ان سے رابطہ کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا،
اور جو یہاں پر وہ وکیل صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ آپ نے آبویسلی یہ جو 4-5 انہوں نے کیٹیگریز بتائیں اور اس میں 1-2 انہوں نے بتائیں جو ہمارے کیس میں فٹ بیٹھتی ہیں، ارشد شریف قتل کیس میں، ان کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے۔ اور یہاں پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کس سے کیا بات کرنی ہے، یہ معاملہ ہم اٹارنی جنرل یا حکومت پاکستان پر چھوڑتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کریں، جائزہ لیں ان کمیٹیز کا اور آپ کی اس اسٹیٹمنٹ کا، اور آپ ہمیں مزید ایلیبوریٹ کریں آئندہ سماعت کے اوپر۔ پھر ایک موقع پر چیف جسٹس نے ایک بڑی اہم آبزرویشن دی، انہوں نے کہا کہ پولیس may have killed but they had no motive۔ یعنی وہی کہہ رہے ہیں کہ کینیا پولیس نے بے شک قتل کیا لیکن ان کا ارادہ نہیں تھا، ارادہ یا موٹیو وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نظر نہیں آتا۔ اب یہ انہوں نے کیوں کہا، یہ اب شاید ان کے پاس کوئی اچھا دل یہ تو ابھی تو تحقیقات جاری ہیں، کنکلوژن نہیں آیا، تو چیف جسٹس ویسے کس بنیاد پہ انہوں نے یہ بات کی؟ سر یہ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ان کے پاس جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ سربہ مہر لفافوں میں آ رہی ہیں، سیلڈ انویلپس میں آ رہی ہیں، پبلک تو نہیں، کچھ ایسی باتیں ان کے پاس آئی ہوں، کچھ انٹیمیٹ انفارمیشن ہوگی ان کے پاس، اور پھر وہ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی ہائی پبلک امپورٹنس کا کیس ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو نقصان پہنچے۔ اسٹائپنڈ کا ورڈ انہوں نے یوز کیا دس وے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے صحافیوں کا بھی تحفظ کرنا ہے کیونکہ وہ معاشرے کے کان اور آنکھیں ہوتے ہیں۔ اچھا وہ کون سی تھی وہ جو 5 لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کو شامل کرنے کا کہا گیا تھا وکیل کی جانب سے، شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے، تو اس پہ کوئی آبزرویشن یا کوئی آرڈر آیا جاری ہوا؟ سر وہ ہوا یہ کہ جب عدالت نے ان تمام اٹارنی جنرل کے آرگیومنٹس کو سنا اور جو جے آئی ٹی کے بھی ممبر وہاں پر موجود تھے، عدالت نے اب یہ کہا کہ سماعت ہم جولائی تک لے کر جاتے ہیں، مگر جو ہی انہوں نے سماعت ملتوی کرنے کا کہا تو شوکت عزیز صدیقی صاحب جو کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ارشد شریف صاحب کی فیملی کو، والدہ کو، وہ روسٹرم پر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس نے پہلے تو ان کو نظر انداز کیا اور آرڈر تحریر کرانے لگے، مگر بعد میں انہوں نے شاید ان کو یہ خیال آیا کہ ارشد صاحب کی جو پہلی بیوی ہیں وہ بھی چل کر شوکت عزیز صدیقی صاحب کے پاس آئی تھی مشورہ کرنے روسٹرم پر ہی، تو چیف جسٹس نے شاید ان کو دیکھ کر اپنا ارادہ بدلا اور پوچھا کہ شوکت صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو 5 لوگ ہیں جو یہ بار بار دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے ارشد شریف کو کس نے مروایا ہے اور ان کے قتل کے پیچھے کون ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو شامل تفتیش کر لیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی بلایا جائے، ان کے بھی انٹرویوز یہ وہ 5 لوگ کون سے ہیں ذرا؟ سر اس میں ایک ہیں فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ایک ہیں فیصل وابڈا صاحب، ایک ہیں مراد سعید، عمران ریاض خان جرنلسٹ، اور اے آر وائی کے سلمان اقبال صاحب جو اونر ہیں۔ یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم یہاں پر کوئی ججمنٹ پاس کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، کسی کے حوالے سے ہم یہ نہیں کہیں گے کون ذمہ دار ہے کون نہیں ذمہ دار، اور نہ ہم جے آئی ٹی کو کہیں گے کہ وہ اپنا کام کیسے کریں، ہم ان کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے نہ ڈائریکٹ کریں گے۔ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جے آئی ٹی آپ کی اس درخواست کا جائزہ لے جو آپ ان کو دیں گے، اور پھر اگر وہ مناسب سمجھے تو ٹیک اپ کر لے۔ اس پر مطلب کوئی آرڈرز جاری نہیں ہوئے، کوئی انسٹرکشنز جاری نہیں ہوئی؟ شوکت عزیز صدیقی صاحب انسسٹ کر رہے تھے کہ عدالت خود جے آئی ٹی کو یہ کہے کہ وہ ہماری اس درخواست پر جائزہ لے اور ان لوگوں کو بلائے، مگر عدالت ریلکٹنٹ تھی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی ایک موقع پر کہا کہ آپ کیوں نہیں ان کو خود درخواست دیتے، تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب میں آپ کا ایک آرڈر پڑھنا چاہتا ہوں، جس میں غالباً چیف جسٹس نے خود جے آئی ٹی جب تشکیل دی تھی اور ان کا جو ٹی او آرز وغیرہ بنے تھے تو اس کا وہ شاید حوالہ دینا چاہ رہے تھے، تو چیف جسٹس ان کی اس بات کو مائنڈ کر گئے، اور ابھی شوکت عزیز صدیقی صاحب اپنے آرگیومنٹس جاری رکھے ہوئے تھے کہ چیف جسٹس کو اچانک ہم نے دیکھا اٹھ گئے، اور ساتھی ججز بھی ان کو فالو کرتے ہوئے کمرہ عدالت سے روانہ ہو گئے، اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کے منہ کے الفاظ ان کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اور میں جب ان کے قریب کھڑا تھا تو میں ان کے قریب گیا تھوڑا سا اور روسٹرم پر، تو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے مجھے مسکرا کر کہا کہ دیکھیں جی یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اچھا یعنی ابھی وہ اپنے دلائل جاری رکھے ہوئے تھے شوکت عزیز صدیقی، تو مین وائل وہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، میں تقریباً آپ سے 3 یا 4 مرتبہ تو کم از کم میں نے وٹنس کیا ہے، شاید زیادہ مرتبہ ہوا ہو۔ بندیال صاحب کو میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب سے، کیونکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ہی ایک کیس ان کے سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور بھی بہت وجوہات ہیں، چیف جسٹس کے بینچ میں ہی تھا نا وہ کیس، تو اس کے اوپر چیف جسٹس ابھی تک آرڈر بھی نہیں دے سکے، اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں آبویسلی فار آبویس ریزنز، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب بے شک فارمر جج ہوں گے،
آپ کے ان سے لاکھ اختلافات ہوں گے، مگر وہ آپ کے سامنے بطور شوکت عزیز صدیقی نہیں، بطور ارشد شریف کی والدہ کے وکیل کے کھڑے تھے، تو آپ کو یہ بات ملوذ خاطر رکھنا چاہیے تھی اور ان کو سننا چاہیے تھا، کیونکہ وہ جو بات کہہ رہے تھے وہ ان کی والدہ کہہ رہی تھی دراصل۔ بالکل صحیح ہے، اور کوئی ایسا تاثر بھی نہیں جانا چاہیے تھا جس سے یہ لگے کہ جو ایگریڈ فیملی ہے یا جو یعنی کہ ان کے لواحقین ہیں، وہ ان کے ارشد شریف کے، ان کی فیملی کے لوگ، ان کو یہ تاثر جائے کہ یہ ایک آخری جو عدالت ہوتی ہے، یعنی سب سے بڑی عدالت جس کا کہ وہ آسرا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا بھی انہیں یہ تاثر نہ ملے کہ کہیں یہ بھی ان کو یہ آسرا جو ہے یہ بھی ان سے چھینا جا رہا ہے، یا اس سے بھی انہیں جو امید ہے وہ امید ٹوٹ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک باقاعدہ ارشد شریف کی والدہ کی جانب سے ایک باقاعدہ خط جو ہے وہ ابتدائی سماعتوں کے دوران سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تھا، آن دا ریکارڈ آف دا سپریم کورٹ، کہ اس میں نام لے کر یہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ان کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں، ان کو شامل تفتیش ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھا گیا کہ اس کے بعد اس میں جو انکشافات کیے گئے تھے، یا جو پریئر مانگی گئی تھی، یا جو استدعا کی گئی تھی، اس کے اوپر کسی نے کوئی احکامات جاری نہیں ہوئے، کوئی انسٹرکشنز جاری نہیں ہوئی۔ تو یہ معاملہ تو حساس نوعیت کا ہے، لیکن جتنا بھی حساس نوعیت کا معاملہ ہو، کم از کم اس میں انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، تاکہ انصاف نہ صرف یہ کہ ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ لیکن یہاں پر کچھ اس کیس میں اس قسم کے معاملات اور اس قسم کی واقعات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، جس سے یہ لگ رہا ہے کہ مایوسی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور یہ تاثر جو ہے وہ فروغ پا رہا ہے کہ شاید اس کیس میں انصاف نہیں ہو سکے گا۔